دیکھیے اگر آپ مجھے بہت سوال کیا جاتا ہے اور میں سچی بات ہے کہ سوائے ذمہ داری کے کچھ محسوس نہیں کر رہا. کسی اور شعبے سے بھی اگر ہو تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر کسی اور شعبے سے بھی آیا ہوتا, مجھے لوگ نہ بھی جانتے ہوتے, تب بھی یہ جو پوزیشن ہے یہ صرف اور صرف ذمہ داری ہے, کیونکہ لوگوں کا آپ نے کام کرنا ہے, لوگوں کی خدمت کرنی ہے. جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے, جو بھی پورٹ فولیو ہے, اس سے 25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. آپ نے جو ڈیسیژنز لینے ہیں ان کے اثرات ان کی زندگیوں پہ آنے ہیں. آپ کا اچھا فیصلہ ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا. اگر آپ کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھتے ہیں, بھلے آپ کی نیت بہت اچھی ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر آپ کو مس کیلکولیشن کر بیٹھتے ہیں تو اس کے نقصانات لوگوں پر پڑتے ہیں, تو اس کا بڑا بوجھ اور بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں تو صرف یہ فیل کر رہا ہوں, میں شاعر ہی تھا اور ہوں اور رہوں گا. یہ تو بیچ کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے, اور لازم بات ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جیسے ہی آئے گی, جلد سے جلد آئے, ہماری خواہش ہے الیکشنز ہوں انشاءاللہ, اور الیکٹڈ گورنمنٹ آئے اور وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالے. یہ جو معاملہ ہے یہ تو بالکل چند مہینوں کا ہے, اور یہ عموماً انٹرم گورنمنٹ جو ہے پوری دنیا میں آپ ان لوگوں کو یہ آفر کرتے ہیں یا ان لوگوں کو لانا چاہتے ہیں جن کے اوپر بیشتر قوم کا اعتماد ہو کہ بھئی یہ غیر جانبدار رہیں گے, غیر سیاسی رہیں گے. جتنی بھی پارٹیز ہیں, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سیاست کے, پورا ملک یہ سمجھتا ہو کہ بھئی یہ ایمانداری سے کام کریں گے اور ان کی کوئی سیاسی اور جانبدارانہ کسی نوعیت کے عزائم نہیں ہے. تو یہ بالکل ایک اور طرح کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس لیے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, اور امید ہے کہ اسی پوری کوشش کریں گے کہ جیسے دوسرے شعبوں میں کام کیا, دیانتداری کے ساتھ, محنت کے ساتھ, اور پھر مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھول لانا. تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی سرخرو کرے گا. میں اصل میں میرے مینڈیٹ جو نا ایسا ہے جس میں میں جو گزر چکے ہیں ان پر بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں تنقید نہ کروں, جو آنے والے ہیں وہ بھی سیاسی معاملات ہیں. تو میں ماضی کے حوالے سے تو بات نہیں کروں گا, البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ سی پیک جو ہے یہ ایک انقلابی منصوبہ تھا, اور مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے شاہراہ قراقرم کی بنیاد رکھی تھی تبھی ہم نے سی پیک کی بنیاد رکھی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ بہت پہلے مکمل ہو گیا, اور سی پیک کی شکل میں اس کا دوسرا حصہ جو ہے جو بالکل فائنل جو کنیکٹیوٹی کی طرف لے کر جا رہا ہے وہ ان 10 سالوں میں اپنی تکمیل کی طرف بڑھا ہے. اب جو آپ کا ڈائریکٹ سوال ہے سیاحت کے حوالے سے, یہ بڑا اہم سوال ہے, مگر سی پیک کی تمہید تھوڑی سی ضروری اس لیے تھی کہ آپ دیکھیے کہ اوور آل جو ہماری معلومات تھی کچھ $60 بلین سے زیادہ کا یہ منصوبہ تھا, جس میں سے ایک محتاط اندازے کے مطابق جو معلومات ہمارے پاس ہیں $25-30 بلین سے زیادہ لگ چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی سرکار نے, کسی بھی ملک نے اتنا آپ کے اندر انویسٹ کیا ہے تو ان کا بزنس مین, ان کے لوگ جو ہیں وہ آلریڈی آ رہے ہیں. اب اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں, آپ ڈیٹا دیکھیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت چائنیز نے اس پچھلے 10 سالوں میں پاکستان کا سفر کیا ہے. تو پچھلے دنوں ابھی ایک ہم نے تقریب کی تھی جس میں چائنیز ایمبیسی کے لوگ بھی تھے, اس میں بھی میں نے ایک تجویز پیش کی کہ آپ اپنے ملک میں صرف اتنا مارکیٹ کریں, ہم بھی شوکیس کریں, آپ بھی کریں, کہ جو بزنس مین آ رہا ہے آلریڈی, جس نے $30 بلین انویسٹ کر دیا ہے, جو مزید بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ انویسٹ کرنے جا رہا ہے, تو وہ وہاں سے بیٹھ کے صرف ٹرانسفر تو نہیں کر رہا, اس کے لوگ آ رہے ہیں, ان کے مزدور آ رہے ہیں, ان کے ہائی اپس آ رہے ہیں, ان کی ڈگنیٹریز آ رہے ہیں. ایک دن اپنی آئٹنری میں وہ اضافہ کر لیں. وہ آئے, ہاں انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے آلریڈی, انہوں نے ٹکٹ لیا ہوا ہے, ان کی ہوٹلنگ ہے, ان کا سب کچھ ہے. ایک دن اگر وہ صرف اپنی آئٹنری میں اضافہ کر لیں اور اپنے مزاج کے مطابق, انہیں پہاڑ پسند ہیں تو اسکردو گلگت بلتستان چلے جائیں, انہیں شمالی علاقہ جات کی چیزیں دیکھنی ہیں تو سوات چلے جائیں, دیگر ایریاز جو ہیں وہاں چلے جائیں. تو یعنی کہ ہر مزاج کے آدمی کو, ہر ٹیمپرامنٹ کے شخص کو دیکھنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ وہ ایک دن اگر اپنی آئٹنری میں اضافہ کرے گا تو میں یقین دلا سکتا ہوں کہ شاید وہ 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن اور رک جائے. تو یہ میرا سیاحت کے حوالے سے کہنا ہے. جی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا نا, اگر آپ کا جو کہ وقت تھوڑا محدود ہے, مثال کے طور پہ پوری دنیا میں لوگوں کو جو ریمینز ہوتے ہیں, جو آرکیولوجیکل سائٹس ہوتی ہیں, ان میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے. آپ ایجپٹ کے پیرامڈز دیکھنے جاتے ہیں, آپ اسفنکس آف گیزا دیکھنے جاتے ہیں, آپ دیگر اس میں جاتے ہیں. ایجپٹ کی جو تاریخ ہے وہ تقریباً 5000 سال, 4500 سال پرانی تاریخ ہے. یہ جو پیرامڈز کی ہم بات کرتے ہیں, آپ اور میں جہاں بیٹھے ہیں, یہ یعنی کہ مہر گڑھ کو 9500 سال پرانی تاریخ ہے بلوچستان کی. آپ ادھر ہڑپا آ جائیں اور پھر بھی ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے.
دنیا کی پہلی قدیم ترین یونیورسٹی جو ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوکریٹیز یا ارسطو کا جو اسکول تھا لائسیوم, اس کے حوالے سے جگہ جگہ ہمارے یہاں اسکول کھلے ہوئے ہیں. تو یعنی کہ آپ تو ایک عظیم تہذیب کے وارث ہیں, جگہ جگہ پر اس کے باقیات جو ہیں وہ موجود ہیں. پھر بدھزم کے حوالے سے, جس کو ہم ریلیجس ٹورزم کہتے ہیں, اس حوالے سے بہت کچھ یہاں پہ موجود ہے. جو آپ دیکھیے جو ہندو برادری ہے ان کا کٹاس راج جو ہے, مجھے یاد ہے میں نے ایک زمانے میں اس پہ پلے بھی لکھا تھا, کانپور سے کٹاس تک. ان کا ماننا یہ ہے, ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں, کہ شیو کا, ان کا یہ ماننا ہے کہ شیو کا ایک آنسو کٹاس میں گرا تھا اور ایک آنسو جو ہے وہ کشمیر میں کسی جگہ گرا تھا, وہاں پہ ایک تالاب بنا ہے. پھر ہماری سکھ برادری آ جائیں, ان کا تو آپ سمجھیے کہ 70-80% سے زیادہ مقامات جو ہیں اس سلسلے میں ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ کینیڈا سے اور دیگر جو ہماری سکھ برادری ہے ان کے ساتھ ہم کچھ ایسا ڈیولپ کر سکیں کہ وہ ان کی بھی تعداد میں یہاں اضافہ ہو سکے. اس کے اوپر بھی ہم باقاعدہ کام کر سکتے ہیں. آج ہم کام کریں گے, 5-7 سال کے بعد آپ کی ٹریفک میں اس میں ایک واضح اضافہ آ. اب آپ دیکھیے, جیسے میں کئی مرتبہ اپنے مشاعروں کے سلسلے میں آسٹریلیا گیا, تو میرے گھر میں کم از کم بھی 8-10 قسم کے وہ پڑے ہوں گے, کولاس کہتے ہیں انہیں. وہاں پہ ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے, بالکل چھوٹے سائز کا, بڑا کیوٹ ہوتا ہے. عموماً لوگ آسٹریلیا کو کینگرو کے حوالے سے جانتے ہیں, مگر وہ کوالا جو ہے وہ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. چھوٹا سا ایک جانور ہے. تو میرے گھر جو لوگ آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ جی کیا ہے, میں نے بتاتا ہوں کہ یہ آسٹریلیا کا بڑا کیوٹ سا ایک جانور ہے. آسٹریلیا بڑے وہاں کے بچے اور جو ان کے شہری ہیں بڑا پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا جانور. میرے پاس جو منسٹری ہے, میں ان کو ایڈوائز تو کر سکتا ہوں, مگر لازمی بات ہے کہ میں ایک خاص حد تک ان کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا ہوں. تو میں نے ان کو یہ جو ایڈوائزری جو ہمارا رول ہے اس کے اندر میں نے ان سے کہا ہے کہ جب آپ دیوسائی میں انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ آپ ایک سوینئر شاپ جو ہے وہ بنائیے. اور سوینئر شاپ آپ کو بنانی چاہیے. آپ دیکھیے پوری دنیا میں جب لوگ جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, جس طرف آپ نے اشارہ کیا, تو وہ اس طریقے سے یقینی بناتے ہیں کہ جب ٹورسٹ واپس آ رہا ہو تو وہ یقینی بناتے ہیں کہ واحد رستہ سوینئر شاپ سے گزر کر واپس آنے کا ہوتا ہے. اور تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب آپ سوینئر شاپ سے اور کوئی رستہ نہیں ہوتا, تو آپ سوینئر شاپ کو دیکھتے ہوئے آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بچے بڑے کچھ یادگار کے طور پہ خرید لیتے ہیں. تو جو آپ نے فرمایا وہ بالکل درست ہے, اس سے ہم ایگری کرتے ہیں. کوئی بھی جو ڈیولپڈ نیشن ہیں وہ یہی کر رہی ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں اپنا حصہ جو ہے ڈال سکیں اور یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ سکیں. اگین میرے پاس جو وقت ہے اس میں شاید وہ مکمل نہ ہو سکے, مگر اچھا ہے آپ کا ریکارڈ پہ آ گیا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا قیام ہو جائے انشاءاللہ. دیکھیے, ایک تو میرے علم میں یہ آیا ہے کہ آن لائن ویزاز کا انتظام جو ہے وہ کر دیا گیا, جو کہ ایک بہت بڑی سہولت ہے. سب سے بڑا پرابلم جو ہے جو آتا تھا وہ ویزا کے اس میں آتا تھا. سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھیے, جو خاص طور پہ سی پیک کا روٹ ہے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے باقاعدہ ایک الگ سے ڈویژن جو تھا فوج کا, وہ اس کو باقاعدہ یعنی کہ اس حوالے سے پلان کیا گیا اس کے ڈپلائمنٹ کے حوالے سے کہ بھئی وہ اس کی پوری حفاظت کرے گا. تو پورے اس رستے کو سیکیور کرنے کے حوالے سے باقاعدہ انتظامات جو ہیں وہ یعنی کہ پروسیس کا حصہ ہیں. دوسرے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انٹرنلی 1-2 دن میں آپ جانتے ہیں کہ ہو نہیں سکتی ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دھیرے دھیرے جو ہمارے سیکیورٹی کے حالات ہیں, انٹرنل سیکیورٹی جو ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ بہتر سے بہتر پہلے بھی کام کر رہی تھی, مزید کریں گی. اور جو امن ہوگا تو یقیناً ٹورزم کے جو ٹریفک ہے ٹورسٹ کی اس میں اضافہ ہوگا. مگر میں ایک چیز یہاں ضرور کہنا چاہوں گا, ایک اگین جو شاعر ہے وہ ایک سیاح ہی ہوتا ہے. آپ ورڈزورتھ کو دیکھ لیں, آپ اقبال کو دیکھ لیں, وہ نیچر سے محبت کرتا ہے. میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا ہے تو بانگے درا میں اقبال کی علامہ کی کسی اور کتاب میں جو پہلی نظم ہے وہ ہمالیہ کے اوپر ہے. وہ بیفور پارٹیشن تھی تو ہندوستان کا انہوں نے ذکر کیا ہے. وہ تھی کہ اے ہمالیہ اے فصیل کشور ہندوستان, جھک کے چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں. ایسے ہی اس کی غالباً کر سکتے ہیں. تو پہلی نظم ہی ایک پہاڑ کے اوپر ہے, نیچر کے اوپر ہے علامہ کی کتاب کی. آپ دیکھیے میں اسکردو گیا, میری تو عادت نہیں ہے یہ گارڈز وارڈز اور یہ اس کی, میں بالکل ایک بغیر اس کے میں خوب گھومتا پھرتا رہا. وہاں پہ کچھ مسائل تھے مگر وہ ایک خاص حصے میں تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اسے ایڈریس نہیں کرنا, ہمیں اسے ایڈریس کرنا ہے, اس کو بہتر کرنا ہے, وہاں پر امن لے کے آنا ہے. لیکن بھائی جہاں پر امن ہے وہاں تو لوگ جا سکتے ہیں. تو بس یہ میرا پیغام ہے کہ آپ آئیے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کا انتظام بھی ہے اور پاکستانی خود آپ کی حفاظت کریں گے. بہت شکریہ سر. تھینک یو سر.